حیدرآباد پر ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ شاہ حویلی کا منظر تھا۔ حویلی کے تیسرے فلور کے کمرے میں وہ اس وقت کمرے کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ جب رائم ڈریسنگ روم سے باہر نکلا، اب وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے رانیہ کا چہرہ دیکھا، جو باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے رائم کچھ کہتا، اچانک کمرے میں موجود رانیہ کا موبائل تھر تھڑا اٹھا۔ وہ دونوں چونکے تھے۔ اس کے موبائل پر مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ رانیہ صوفے سے اٹھی، سائڈ ٹیبل پر آ کر اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تو کسی کلاس فیلو کا فون آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے کال کاٹ دی، لیکن بار بار فون آنے لگے تو رانیہ نے زچ ہوتے موبائل کان سے لگایا۔ اس کے موبائل کان سے لگانے کی دیر تھی کہ سامنے سے جو اسے خبر بتائی گئی وہ رانیہ کے وجود کو ساکت کر گئی۔ رانیہ، تمہاری فرینڈ جیا کی موت کا بہت افسوس ہوا۔ اس لڑکی نے صرف ایک فقرہ بولا تھا اور رانیہ ساکت رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بہت مشکل کے بعد رانیہ نے اپنے لبوں کو حرکت دی۔ تمہیں نہیں پتہ جیا کی موت کی خبر ہر نیوز چینل پر چل رہی ہے۔ اس لڑکی کے اتنا بتانے کی دیر تھی کہ رانیہ کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹتے بیڈ پر جا گرا۔ اس نے جلدی سے ریموٹ پکڑتے کمرے میں موجود LED آن کی اور ہر نیوز چینل پر ایک ہی خبر بتائی جا رہی تھی کہ شہر کے جانے مانے بزنس مین کی اکلوتی بیٹی جیا کل رات سوسائیڈ کر چکی ہے۔ رانیہ بے یقینی اور حیرت سے سکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں کبھی جیا کی تصویریں دکھائی جا رہی تھی اور کبھی اس کے گھر کا منظر دکھایا جا رہا تھا، جہاں لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ اب نیوز اینکر مزید کچھ بتا رہی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ مس جیا کے کمرے میں جو خط ملا، اس کے مطابق انہوں نے اپنے کسی قریبی دوست کی زندگی میں آگ لگائی تھی، اسے تباہ کرنے کی کوشش کی اور اس گلٹ کو برداشت نہیں کر پائی، اس لیے وہ خودکشی کر رہی ہے۔ اور نیوز اینکر کی بات سنتے رانیہ کی ہاتھوں میں ریموٹ بھی چھوٹ گیا۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے۔ آنکھوں کے سامنے بہت ساری یادیں نمایاں ہوئی تھیں۔ ان کا ایک ساتھ کالج کے کلاس روم میں بیٹھنا، ان کا چیزیں شیئر کرنا، ان دونوں کا ایک ساتھ کینٹین میں بیٹھ کر کھانا کھانا، ان دونوں کا ایک ساتھ کالج کے گراؤنڈ اور لائبریری میں بکس کے ساتھ ٹائم گزارنا، جیا کا حویلی آنا، پھر ان دونوں کا کمرے میں بند ہونے کے بعد بہت ساری باتیں کرنا۔ رانیہ کے قدموں سے جان نکل گئی تھی۔ وہ یک ٹک سکرین کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں حرکت تو تب ہوئی جب سکرین کالی ہو گئی۔ اس نے حیرانی سے پیچھے دیکھا تو اس کے پیچھے ہی رائم کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا اور وہ سکرین کو بند کر چکا تھا۔ رانیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی، رائم نے جلدی سے اسے سہارا دے کر سیدھا کھڑا کیا اور پھر بنا کچھ کہے اسے لے کر بیڈ تک آیا۔ اسے بیڈ پر بٹھایا۔ آر یو اوکے؟ نرمی سے پوچھا۔ رانیہ کچھ نہیں بولی، بس خالی خالی نگاہوں سے رائم کو دیکھ رہی تھی۔ رائم جلدی سے میڈیکل باکس لے کر آیا اور اب اس کا BP چیک کر رہا تھا۔
اس کا بی پی لو تھا۔ یہ دیکھتے رائم کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمودار ہوئی۔ تمہیں اپنی صحت اور ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھو بی پی کتنا لو ہے۔ سارا سامان سمیٹتے ہوئے وہ اسے کہہ رہا تھا۔ رانیہ ایک دم خاموش تھی، کچھ نہیں بولی۔ رائم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نیہا، تم ٹھیک ہو؟ رائم کے اس سوال پر وہ ہوش میں آئی۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے رائم کو دیکھا۔ وہ میری دوست تھی۔ رانیہ کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ رائم کو اندر کہیں کوئی تکلیف ہوئی تھی۔ بھول جاؤ اسے، وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے، رائم نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کا دھیان جیا سے دور کرنا چاہا۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ رائم کی کوئی بھی بات سنے بنا اگلا سوال پوچھ رہی تھی۔ رائم نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں ڈالی، خالی خالی نگاہیں، بہت سارے سوال جاننے کے لیے بے چین تھی۔ رائم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اسے بھول جاؤ اور اس پر دھیان دو، نرمی اور محبت سے کہتے رائم نے اس کا ہاتھ پکڑے اس کے پیٹ کے مقام پر رکھا۔ کتنے ہی آنسو تھے جو رانیہ کی آنکھوں سے پھسلتے ہوئے گالوں پر بہہ گئے۔ رانیہ جیسے چونکی تھی، ایک نظر خود کو دیکھا۔ ہاسپٹل، مجھے لگتا ہے مجھے ہاسپٹل جانا چاہیے، وہ عجیب کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی، اور رائم سمجھ گیا تھا جیا کی موت سے اس کے دماغ پر اثر پڑا تھا۔ وہ اسی نرمی سے مسکرایا۔ اوکے، چلتے ہیں، تمہارا چیک اپ کروانا چاہیے۔ اتنا کہتے ساتھ رائم زمین سے اٹھا۔ چلو جاؤ، ریڈی ہو آؤ۔ رائم کی بات پر وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور پھر ڈریسنگ روم میں چلے گئی۔ ساری کبرڈز کھولنے کے بعد وہ بس کھڑی ان ڈریسز کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر رائم اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے پیچھے ہی ڈریسنگ روم میں آ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھاتے ایک میرون رنگ کی فراک باہر نکالی۔ اسے شروع سے ہی رانیہ پر میرون رنگ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے رانیہ کے ہاتھوں میں وہ ڈریس تھما دیا۔ وہ بھی بنا کچھ کہے واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ رائم کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ بس ایک قدم نیہا، تم زندگی کی طرف ایک قدم آؤ، میں تمہیں 10 قدم زندگی کی طرف لے جاؤں گا، وہ آہستہ آواز میں بڑبڑایا تھا۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ اسی میرون رنگ کی فراک میں باہر نکلی۔ اس کا دماغ جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور بس اب ادھر ادھر ہاتھ مار کر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ رائم اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ سے برش پکڑا اور اب وہ اس کے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ رانیہ ایک دم ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے بال سارے سمیٹ کر ربڑ بینڈ میں کور کر چکا تھا۔ رائم نے ڈریسنگ ٹیبل کا دروازہ کھولا اور اب وہاں چیزیں ایک سائیڈ کیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ پلوں کی محنت کے بعد اسے وہ مل گیا۔ وہ نکال کر سیدھا ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس نے رانیہ کے گلے میں اس کا وہ سنہری لاکٹ واپس ڈال دیا جس پر رائم کا نام لکھا ہوا تھا، اور رانیہ نے بے حد بے یقینی سے اس لاکٹ کو دیکھا۔ وہ یہ کھو چکی تھی، اسے یاد بھی نہیں۔ پھر اس نے اس لاکٹ کو چھو کر محسوس کیا۔
رائم بہت انہماک سے اب اس کی ساری جیولری چیک کر رہا تھا۔ پھر کافی دیر کے بعد اس نے چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ کے ایئرنگز پکڑے اور اب وہ انہیں رانیہ کے کانوں میں ڈال رہا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے جو کچھ ہو گیا تھا، اس کے بعد تو جیسے رانیہ کو اپنی بھی کوئی ہوش نہیں رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ بھی خالی تھے۔ اب رائم اس کے ہاتھوں میں ڈریس سے میچ کیے چوڑیاں ڈال رہا تھا۔ وہ بس ساکت نگاہوں کے ساتھ اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی، اس نے ایک بار بھی رائم کو خود سے دور نہیں کیا، نہ ہی ایک بار بھی یہ کہا کہ اسے ہاتھ نہ لگائے۔ چوڑیاں ڈالنے کے بعد رائم نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے دل سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل گیا۔ رائم اب اسے اس کا دوپٹہ پکڑا رہا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ پکڑا اور خالی ذہن کے ساتھ سر پر حجاب کرنے لگی۔ اتنے میں رائم اس کے لیے ایک پرپل کلر کی ویلوٹ کی شال لے کر آیا اور اس کے کندھوں کے گرد اوڑھی۔ وہ اب صوفے پر بیٹھی اپنا جوتا پہن رہی تھی۔ رائم جیسے اندر تک پرسکون ہو گیا تھا۔ آج رانیہ نے واپس زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا تھا، جس نے رائم کو پرسکون کر دیا تھا۔ ہمیشہ پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کو فیصلے لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو رائم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ 26 سالہ رائم شاہ حویلی کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ خوبصورتی اور ذہانت میں اپنی مثال آپ تھا۔ ڈاکٹری اس کی خواہش تھی، اس لیے وہ اس وقت حیدرآباد کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا۔ تو وہیں 20 سالہ رانیہ شاہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ وہ اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ دونوں کا بچپن سے ساتھ تھا۔ رائم کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ رانیہ کو اپنی بہو بنائے، اس لیے بچپن میں ہی ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ مگر چند سال پہلے ایک کار حادثے میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ رائم کے لیے وہ ہمیشہ سے خاص رہی تھی اور اسی وجہ سے رانیہ خود کو کسی شہزادی سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ وہ بھی تاہم کی محبت میں گرفتار تھی۔ مگر 1 مہینے پہلے اس کی زندگی میں ایک طوفان آیا تھا۔ جیا اور رانیہ کی کالج سے دوستی تھی۔ جیا نے حویلی آنا شروع کر دیا اور رائم کو پہلی نظر دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گئی۔ پچھلے 4-5 سالوں سے وہ رائم کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش میں رہی، مگر رائم تو صرف رانیہ سے محبت کرتا تھا۔ اس لیے جیا نے رانیہ کو تباہ کرنے کے لیے اس کے خلاف ایک سازش رچی۔ اس نے برتھ ڈے پارٹی کے بہانے رانیہ اور رائم کو اپنے فارم ہاؤس میں بلوایا اور پھر انہیں ڈرگس دے کر جان بوجھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ تاہم نشے میں رانیہ کی عزت کی تھی یوں بکھیر دے اور رانیہ رائم سے نفرت کرے اور رائم کی زندگی سے نکل جائے۔ اس رات کے بعد رائم نے بہت کوشش کی اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی، مگر رانیہ تو خود سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔ جب جیا نے دیکھا کہ رانیہ نے دائم پر کوئی غصہ نہیں کیا تو اس نے رانیہ کو رائم کے خلاف بھڑکایا۔ جب رانیہ نے یہ راز فاش کر دیا کہ وہ رائم کے نکاح میں ہے، اس نے یہ بات کبھی جیا کو نہیں بتائی تھی، مگر یہ راز جان کر تو جیا مزید آگ بگولا ہو گئی اور غصے میں سارا سچ بتا دیا کہ اس نے رانیہ کو رائم سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا اور یہ سچ جان کر تو رانیہ کے سر پر آسمان پھٹ پڑا۔
وہ مکمل ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ سارا سچ جاننے کے بعد حویلی والوں نے فیصلہ کیا کہ اب رانیہ رائم کے ساتھ اس کے کمرے میں رہے گی، اور ان سب واقعات میں رانیہ کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ گیا تھا، مگر رائم پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اتنے دنوں سے ایک کمرے میں رہتے ہوئے وہ بہت دور تھے۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد آج رانیہ نے کوئی بات کی تھی۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترتے نیچے آئے تو ساری شاہ فیملی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ سب نے خوشگوار حیرت سے رانیہ کا یہ روپ دیکھا۔ آج کافی اچھی اور پیاری لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ سادگی میں ویسے ہی بہت تھی۔ رائم نے چیئر پیچھے کرتے اسے بٹھایا، پھر خود بھی اپنی کرسی سنبھالی۔ عنایت سنبل کے پاس آئی اور اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا۔ اب سے تمہیں اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگر تم نے کھانے کے معاملے میں لاپرواہی کی تو پھر مجبوراً مجھے ساس بننا پڑے گا۔ عنایت سنبل کو آنکھیں دکھاتی ہوئی سختی سے وارن کر رہی تھی کہ ذوحان نے اپنی مسکراہٹ کو بہت مشکل سے لبوں پر روکا، اور سنبل نے بے یقینی اور بے بسی سے عنایت کو دیکھا۔ جلدی سے یہ فنش کرو۔ عنایت اس کے لیے کوئی اسپیشل جوس کا گلاس بنا کر لائی تھی۔ سنبل کی بائیں جانب ہی رانیہ بیٹھی تھی اور دائیں جانب ذوحان تھا۔ رانیہ نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ کہیں اندر کسی حسرت نے جنم لیا تھا۔ آخر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ بس وہ اس کیوں کا جواب ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ تلخی سے مسکراتے ہوئے وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ سنبل رائم کی چھوٹی بہن تھی۔ اس کی شادی اپنے تایا زاد ذوحان سے ہوئی تھی اور وہ بھی ماں بننے والی تھی۔ وہ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب اگلے ہی پل اس کے سامنے بھی ایک جوس کا گلاس پڑا تھا۔ اس نے بے حد بے یقینی سے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو عنایت اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ رانیہ کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت تھی۔ تمہیں بھی اپنا اتنا ہی خیال رکھنا ہے۔ تم دونوں میرے لیے بالکل برابر ہو۔ آج سے تم دونوں کے کھانے کی ذمہ داری میری ہے۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم دونوں کیسے کھانے میں لاپرواہی کرتی ہو۔ چلو رانیہ جلدی سے فنش کرو۔ عنایت بالکل اسی لہجے میں رانیہ سے بولی۔ رانیہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ اس نے جلدی سے چہرہ نیچے کرتے اپنے آنسو چھپا لیے۔ وہ کیسے یہ بھول گئی کہ شاہ خاندان کبھی بھی اپنی کسی بھی بیٹی میں کوئی بھی فرق نہیں کرتا۔ عنایت کی اس ایک حرکت نے رانیہ کو جیسے اندر تک پرسکون کیا تھا۔ دل میں لگی آگ پر ہلکی سی پھوار برس پڑی تھی۔ شاویز نے ایک نظر رانیہ کو دیکھا۔ تم کہیں جا رہی ہو بیٹا؟ شاویز کی آواز پر وہ چونکی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ شاویز حیران ہوا۔ اچھا کہاں جا رہی ہو؟ شاویز کی ایک نظر رائم تک گئی جو ان دونوں سے بے نیاز کھانا کھا رہا تھا۔ ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ اس کی بات پر سب کے کھانے کے نوالے حلق میں اٹک گئے۔ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ سب پریشان ہوئے۔ کیوں؟ خیریت؟ فریال نے دل پر ہاتھ رکھے جیسے دہلتے ہوئے پوچھا۔ رانیہ خاموش رہی تو رائم نے جواب دیا، کافی ویک ہو گئی ہے، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا پراپر چیک اپ کروا کر آتا ہوں۔ میرے ساتھ ہی ایک فیمیل گائناکولوجسٹ کام کرتی ہیں تو اسی سے چیک اپ کرواؤں گا۔
وہ اچھی طرح سے اس کا چیک اپ کرے گی اور اسی کی ہیلدی ڈائٹ کے ساتھ میڈیسنز بھی لکھ دے گی، جس سے رانیہ کی طبیعت بہتر ہوگی۔ اس لیے جا رہے ہیں۔ رائم کی وضاحت پر فریال کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی۔ سب پرسکون ہو گئے تھے۔ ہاں بھائی، اب تم دونوں بہن بھائیوں کے بچے ایک ساتھ بڑے ہوں گے۔ عنایت نے رائم اور سنبل کو مخاطب کیا تو سارے مسکرا پڑے۔ انشاءاللہ، سنبل کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ رائم دیکھ سکتا تھا رانیہ ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کر رہی۔ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ بظاہر وہ خاموش ہی رہا۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھا اس کے ناشتہ مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اب رانیہ ناشتہ کر چکی ہے، تب وہ کرسی پیچھے کھینچتا ہوا اٹھا۔ رانیہ بھی اٹھ گئی اور بنا کچھ کہے وہ اس کے پیچھے ہی حویلی سے باہر نکل رہی تھی۔ پورے 1 مہینے بعد وہ آج حویلی سے باہر جا رہی تھی۔ کھلی ہوا میں سانس لینے سے شاید وہ بہتر محسوس کرے۔ ان کی گاڑی شہر کے ایک مہنگے اور بہت بڑے ہاسپٹل کے باہر آ کر رکی تھی۔ رائم نے گاڑی پارک کی، پھر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ رانیہ بھی دوسری طرف سے باہر نکل آئی۔ رائم گھوم کر اس کے پاس آیا۔ پہلے اس نے رانیہ کا ہاتھ پکڑنے کا سوچا، لیکن پھر اپنے خیال پر نفی کرتے وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی قدم بڑھاتی اس کی تقلید میں چل رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہاسپٹل کی عمارت میں داخل ہوئے۔ رانیہ خالی خالی نگاہوں سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے قدموں کو بریک رائم کے کیبن کے باہر پہنچ کر لگی۔ وہ اپنے کیبن کا دروازہ کھولے اب اندر داخل ہو رہا تھا۔ رانیہ بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی۔ تم یہاں بیٹھو، میں ڈاکٹر سے بات کر کے ٹائم لیتا ہوں۔ رائم نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بنا کچھ کہے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ رائم اب وہاں موجود چھوٹی سی کبرڈ سے اپنا وائٹ کلر کا ڈاکٹر کوٹ باہر نکال رہا تھا۔ پھر وہ ٹیبل تک آیا۔ اپنا موبائل وہاں رکھنے کے بعد اس نے کوٹ پہن لیا۔ ٹیبل سے اسٹیتھوسکوپ اٹھاتے ہوئے اس نے گلے میں ڈالا۔ تم بور تو نہیں ہوگی؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا۔ رانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، اگر کچھ پریشانی ہو تو مجھے کال کر لینا۔ ہو سکتا ہے مجھے کچھ ٹائم لگ جائے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اٹھا اور کیبن سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بڑھا، جب رانیہ کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ آپ کا موبائل تو یہیں رہ گیا۔ رائم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس سے فکر پڑی تھی کہ اگر رائم کا موبائل یہاں ہے تو وہ بات کیسے کرے گی۔ وہ مسکراتا ہوا پلٹا تھا۔ پھر اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھاتے اس نے پاکٹ میں ڈالا۔ تھینکس نیہا، اتنا کہتے ساتھ وہ کیبن سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکل جانے کے بعد رانیہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات کے مناظر نمایاں ہوئے تھے۔ اس نے کل حادثاتی طور پر رائم کے موبائل پر جیا کے میسیجز دیکھے تھے، جو اسے ملنے کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ بے حد بے یقین تھی۔ اتنا سب ہونے کے بعد وہ کیسے اس عورت سے مل سکتا تھا جس نے اس کی دنیا کو تباہ کر دیا تھا۔ کل رات رائم تیار ہو کر حویلی سے باہر گیا تھا اور رانیہ جاننا چاہتی تھی وہ کہاں گیا ہے۔
رائم کے حویلی سے نکل جانے کے بعد وہ فوراً نیچے پورچ تک آئی تھی اور پھر ڈرائیور کو اسی لوکیشن پر جانے کے لیے کہا جہاں رائم گیا تھا۔ اس کے دل میں یہ ڈر کہیں کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ شاید جیا اس سے اس کے شوہر کو چھین لے۔ اس نے گاڑی کچھ دور ہی رکوا دی اور پھر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ درخت کے اوٹ میں کھڑے ہو کر اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ رائم نے اپنے ہاتھوں سے جیا کی جان لی تھی، اور آخری بات جو اس نے جیا کو دیکھ کر کہی تھی، ساری زندگی میں نے اس پر ایک برا سایہ تک نہیں پڑنے دیا اور تم نے میرے ہی ہاتھوں اسے تکلیف پہنچائی، میرے ہی ہاتھوں اس کی عزت کا خون کروا دیا، اس کے اعتبار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اگر تم نے میری بیوی کو تکلیف نہ پہنچائی ہوتی تو آج تمہیں ایسے بے موت نہ مرنا پڑتا۔ اس نے جیا کو زہر کے ذریعے مارا تھا، مگر اس کی موت کو خودکشی ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنے غارز کے ذریعے جیا کی لاش کو واپس اس کے گھر بھیج دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں سے بہت سارے آنسو چھلکتے ہوئے گالوں پر پھسل گئے۔ اسے اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ رائم نے جیا کو مار دیا۔ اس کا شوہر ایسا تو کبھی نہیں تھا۔ یہ اس نے رائم کا کون سا روپ دیکھا؟ وہ تو بہت زیادہ کائنڈ ہارٹ اور نرم تھا۔ رانیہ کو نہ جانے کیوں لیکن بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کتنا پرسکون رہتا تھا، وہ اس سے کتنی محبت سے بات کرتا تھا، لیکن کل رات اس نے رائم کا یہ کون سا روپ دیکھا؟ وہ بالکل ایک وحشی، ایک جنونی شخص تھا۔ رائم کے رویے نے اس پر یہ بات واضح کر دی کہ مرد اپنی پسندیدہ عورت پر کبھی بھی غصہ نہیں کرتا۔ رانیہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ رائم کے لیے دل میں جگہ مزید بڑھی تھی، یا مزید خوف بڑھا تھا۔ وہ کچھ نہیں جان پا رہی تھی۔ جیا کی موت نے اسے تکلیف دی تھی، اسے دکھ لگا تھا۔ وہ دونوں سالوں سے دوست تھی۔ 5 سال کی دوستی سب کچھ جیا نے تباہ کر دیا، لیکن پھر بھی اس کی موت رانیہ کو تکلیف دے رہی تھی۔ شاید اس لیے کیونکہ وہ دوستی میں مخلص تھی، وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اچانک کیبن کا دروازہ کھلا اور کوئی اندھا دھند اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر رائم وہ کوئی لڑکی تھی۔ حلیے سے ہی ڈاکٹر نظر آ رہی تھی۔ رانیہ کو رائم کے کیبن میں بیٹھتے دیکھ اس کی زبان کو بریک لگی۔ اس نے بے حد حیرت سے آس پاس دیکھا، رائم کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ قدم قدم چلتی رانیہ کے پاس آئی۔ تم کون ہو؟ اور تم ڈاکٹر رائم کے کیبن میں کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکی نے کچھ سخت لہجے میں سوال پوچھا۔ اس سے پہلے رانیہ کوئی جواب دیتی، رائم کیبن میں داخل ہوا۔ چلو نیہا آ جاؤ، میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے۔ اور رائم کی آواز پر وہ دونوں ایک ساتھ پلٹی۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف اس کی طرف آ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہاں رانیہ کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ موبائل بند کرتے رائم نے جیب میں ڈالا اور چہرہ اٹھائے دیکھا تو دونوں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بے حد حیرت اور بے یقینی سے بار بار رانیہ اور رائم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر رائم یہ کون ہے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال پوچھا، اور رانیہ کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ اس کا تعارف کس حیثیت سے کروائے گا؟ وہ یہ بات جاننے کے لیے شدت سے بے چین ہوئی۔ رائم مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ میری وائف ہے، مسز رانیہ رائم شاہ۔ رائم کے الفاظ پر رانیہ ساکت نگاہوں سے بس اسے دیکھتی رہ گئی، اور اس ڈاکٹر کو شاید امید نہیں تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے رانیہ کو دیکھ رہی تھی۔
واٹ وائف، آپ نے شادی کب کی؟ وہ بے حد بے یقین تھی اور اس سوال پر رانیہ کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ زیادہ گیدرنگ نہیں تھی ورنہ آپ کو ضرور انوائٹ کرتا۔ خیر ایکسکیوزز، چلے نیا آگے بڑھتے۔ اس نے رانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رانیہ نے بے یقینی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا اور اس کے ساتھ کیبن سے باہر نکلی اور اب وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں چل رہے تھے۔ آس پاس بہت سارے لوگ تھے، وارڈ بوائز، نرسز، ڈاکٹرز، پیشنٹس اور عام لوگ۔ راہداری میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ چلتے چلتے رائم نے اسے کندھوں سے پکڑے اپنے کچھ قریب کر لیا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ رانیہ کے کندھے پر رکھا۔ رانیہ نے بے حد بے یقینی سے ایک نظر اپنے کندھے کو دیکھا، ایک نظر رائم کو۔ ایک کیبن کے باہر وہ رک گیا، پھر رانیہ کا ہاتھ پکڑے وہ کیبن میں داخل ہوا تو کیبن میں ہی ایک ڈاکٹر بیٹھی ہوئی تھی۔ رائم نے رانیہ کو کرسی پر بٹھایا اور خود بھی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر اپنی کرسی چھوڑتی ہوئی اٹھی۔ یہ آپ کی وائف ہے؟ اس نے اسی بے یقینی سے رائم سے پوچھا تو رائم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ڈاکٹر کھل کر مسکرائی تھی۔ واہ ڈاکٹر رائم، آپ کی وائف تو بہت خوبصورت ہے۔ یہ کہیں سے بھی میرٹ نہیں لگتی، یہ بہت بیوٹیفل ہے۔ وہ پیار سے رانیہ کے گال کو چھوتے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی رانیہ کے گال گلابی ہوئے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ رانیہ کا چیک اپ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان دونوں سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ کی سسٹر بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے۔ ویسے ماننا پڑے گا ڈاکٹر رائم، لگتا ہے آپ کی شاہ حویلی میں ایک سے بڑھ کر ایک حسینہ رہتی ہے۔ وہ ڈاکٹر کچھ ہنس مکھ طبیعت کی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بات پر رائم نہ چاہتے ہوئے مسکرا پڑا۔ ایسا ہی ہے، اس نے فخر سے بتایا۔ اور جو ڈاکٹر جو سر جھکائے پڑھ کر پیشنٹ پر ہاتھ چلا رہی تھی وہ رائم کی طرف کچھ رازدانہ انداز میں جھکی۔ بھئی مجھے بھی اپنی حویلی کی بیٹیوں کی خوبصورتی کا راز بتائیں۔ وہ جیسے تجسس کا شکار ہوئی تھی۔ رائم گہرائی سے مسکرایا۔ اس کی نگاہیں صرف رانیہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ہماری حویلی کی بیٹیوں کی خوبصورتی کا راز محرم عشق ہے۔ رائم کے الفاظ پر رانیہ نے حیرت اور بے یقینی سے چہرہ اٹھائے رائم کو دیکھا۔ ڈاکٹر بھی کافی حیران ہوئی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ واقعی سمجھ نہیں سکی تھی رائم کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری حویلی کی بیٹیاں صرف اپنے شوہر کی وفادار رہتی ہیں، اپنے شوہر سے محبت عشق کرتی ہیں، اس لیے یہ خوبصورت ہیں۔ رائم نے کندھے اچکاتے وضاحت دی تو ڈاکٹر کے ساتھ رانیہ کے لبوں کو بھی ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے چھوا۔ واہ یہ تو بہت بڑا گہرا راز ہے۔ اتنا کہتے ساتھ ڈاکٹر دوبارہ پینسل پکڑتے کچھ لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد وہ سنجیدہ ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی وائف کافی ویک ہے، ان کا پراپر خیال رکھنا اب آپ کی ذمہ داری ہے ڈاکٹر رائم۔ اس کے علاوہ ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں۔ پریگنینسی میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ انہیں ایک پرسکون ماحول دیں اور کوشش کریں یہ مکمل طور پر ریسٹ کریں۔ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کام مت کرنے دیں۔ رائم کو وہ سنجیدگی سے ہدایت کر رہی تھی۔ رائم بھی سنجیدگی سے ڈاکٹر کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اب رانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھیں مسز رائم، اب آپ کو کسی بھی قسم کی دماغی ٹینشن نہیں لینی۔ اگر آپ اسی طرح سٹریس اور ڈپریشن میں مبتلا رہیں تو بچے کی جان کے ساتھ ساتھ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ ٹو بی ویری سیریس اینڈ آنیسٹ، اگر آپ ڈپریشن کا شکار رہیں تو آپ کا مسکیریج تک ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ آپ کو اپنی ڈائٹ کا مکمل اور پراپر خیال رکھنا ہے۔ یہ صرف بچے کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے اسے نرمی مگر سنجیدگی سے ہدایت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔
او وومن میں آپ کی حالت سمجھ سکتی ہوں۔ آپ نے بالکل بھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ اکیلی ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے لائف پارٹنر، آپ کے ہسبینڈ موجود ہیں۔ آپ کو کوئی بھی ٹینشن ہو، کہیں تکلیف درد ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر رائم سے شیئر کریں گی۔ صرف اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، اس لیے بھی کہ وہ خود ایک ڈاکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ میں وٹامنس پر اسکرائب کر رہی ہوں۔ آپ نے وہ باقاعدگی سے لینی ہے۔ ہم نیکسٹ منتھ ایک بار پھر آپ کا چیک اپ کریں گے۔ آپ کی صحت میں کتنا فرق پڑا ہے؟ اوکے، اس نے پرسکرپشن رائم کی طرف بڑھاتے ہوئے رانیہ سے تردید چاہی، تو رانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ پرسنلی بتاؤں تو ڈاکٹر رائم، آپ کی وائف سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا۔ شی از سو سویٹ۔ وہ ایک بار پھر بہت پیار سے بولی تھی کہ رانیہ کو جیسے سکون محسوس ہوا۔ رائم بھی مسکرا اٹھا، کرسی چھوڑتا کھڑا ہوا۔ تھینک یو سو مچ۔ پرسنلی آپ نے میری وائف کو ٹائم دیا۔ رائم کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ اٹس اوکے، ہم دونوں کولیگز ہیں، اتنا چلتا رہتا ہے۔ رانیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، تو رائم اس کا ہاتھ پکڑے کیبن سے باہر نکل آیا۔ باہر آنے کے بعد وہ دونوں راہداری میں چلنے لگے۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ رائم نے دھیرے سے سرگوشی کی، تو وہ چونکی۔ بس اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا، کچھ نہیں کہا۔ رائم دوبارہ اپنے کیبن تک آیا، تو وہ رائم کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گئی۔ رائم اسے لیے صوفے تک آیا۔ اسے صوفے پر بٹھانے کے بعد وہ بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اگر تم چاہو تو تمہیں ابھی حویلی چھوڑ آتا ہوں، ورنہ اگلے 4 گھنٹے تک میری ڈیوٹی ہے۔ بس کچھ دیر کی بات ہے، پھر ہم دونوں واپس حویلی چلیں گے، تم کیا کہتی ہو؟ رائم جیسے اس کے اندر چلتی کیفیت جاننا چاہتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ اپنا کام کریں، اس نے بے تاثر لہجے کے ساتھ کہا تھا، تو رائم مسکراتے ہوئے صوفے سے اٹھا۔ اوکے، تو میں یہ سامنے ہی وارڈ میں ہوں، اگر تمہیں اکیلے گھبراہٹ ہو تو تم وہاں آ سکتی ہو۔ رائم نے اپنے کیبن کے بالکل سامنے بنی وارڈ کی طرف اشارہ کیا، تو رانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ رائم کیبن سے باہر نکل گیا۔ رانیہ بس ایک گہری سانس لیتی رہ گئی۔ وہ جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے گور گور کر دیکھ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولے، آس پاس دیکھا تو کیبن کے ادھ کھلے دروازے سے کوئی نظر آ رہا تھا۔ رانیہ نے تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھنا چاہا تو حیران رہ گئی۔ وہاں پر کافی ساری نرسز اور کچھ فیمیل ڈاکٹرز کھڑی تھیں، جو رانیہ کو ہی گور گور کر دیکھ رہی تھی، اور رانیہ ان کے اس طرح دیکھنے سے حیران و پریشان ہو گئی۔ رائم کی نظر وارڈ میں موجود شیشے کی دیواروں سے اپنے کیبن تک گئی۔ وہ حیران رہ گیا، اس کے کیبن کے باہر اتنا ہجوم کیوں جمع تھا؟ اس نے اپنے پاس کھڑی نرس کو اشارہ کیا۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ نرس نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب میں دیکھا۔ میں ابھی چیک کر کے آتی ہوں، ڈاکٹر رائم۔ اتنا کہتے ساتھ نرس جلدی سے اس کے کیبن تک آئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کچھ سختی سے پوچھا تھا۔ اس کی آواز پر سب نے پلٹ کر اس نرس کو دیکھا۔ نرس کی نظر بھی کیبن تک گئی، جہاں پر رانیہ کچھ پریشان سی بیٹھی تھی۔ وہ ساری ایک دوسرے کے کان میں کچھ خسر پھسر کر رہی تھی۔ ذرا آپ لوگ بتانا پسند کریں گی کہ آپ ڈیوٹی چھوڑ کر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اچانک رائم کی آواز سے وہ سب اچھل کر پیچھے ہو گئی۔ رائم نے ایک نظر اپنے کیبن میں جھانکا تو وہ ساری رانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سب سے کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ ساری اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ رائم کے لہجے میں سختی تھی۔ بہت مشکل کے بعد ایک نرس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔
اور ڈاکٹر رائم سارے ہاسپٹل میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ آج آپ کے ساتھ آپ کی وائف آئی ہیں، اس لیے یہ سب آپ کی وائف دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ اس نرس کی زبان سے پھسلا تھا۔ رائم کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں ہوئے، ماتھے پر بالوں کا جال آیا۔ میری بیوی تم لوگوں کے لیے کوئی پکنک اسپاٹ ہے؟ وہ اچانک غصے سے بولا تھا۔ اس کی داڑھ کیبن تک گئی کہ رانیہ اگلے ہی پل سہم سی گئی۔ نرس نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ صرف ایک نرس ہی بول پا رہی تھی، باقی سارے خاموش کھڑے تھے۔ وہ سب کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ہینڈسم اور ہاٹ ہیں۔ وہ سارے یہی دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ آخر وہ کون ہے جو آپ کی لائف پارٹنر ہے۔ رائم کی آنکھوں کی پتلیاں ناقابل حد تک پھیلیں۔ یقین نہیں ہوا کہ عورتیں اتنی زیادہ جیلس ہوتی ہیں۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے جیا کا چہرہ گھوما تھا۔ کسی نے رائم کی آنکھوں میں مرچیاں سی بھر دی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سخت پیش آؤں، جلدی سے یہاں سے غائب ہو جائیں۔ وہ سارے لحاظ بلائے طاق رکھتا ہوا بولا کہ سارے اگلے ہی پل وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ وہ نرس جو رائم کے ساتھ وارڈ میں کھڑی تھی، بس وہیں رہ گئی۔ آپ پریشان مت ہوں ڈاکٹر رائم، یہ تو عورتوں کی خصلت ہوتی ہے۔ اب رائم اس نرس کو کیا بتاتا کہ اس حسد نے اسے کتنا تباہ کیا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے واپس وارڈ میں چلا گیا۔ رانیہ بے بس سی کیبن سے نظر آتی اس وارڈ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ غائب ہوا تھا۔ وہ نرس اب بھی وہیں کھڑی تھی، کچھ سوچتے ہوئے وہ نرس اندر آ گئی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے رانیہ کو مخاطب کیا۔ 30 سے 35 سالہ نرس وہ کافی مہذب نظر آ رہی تھی۔ رانیہ نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ بور تو نہیں ہو رہی؟ اگر آپ بور ہو رہی ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ وہاں آ سکتی ہیں اور بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتی ہیں۔ نرس کی آخری بات پر رانیہ کچھ حیران ہوئی۔ بچے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، اس وارڈ میں جتنے بھی دماغی مریض ہیں ان میں کچھ بچے ہیں، بہت کیوٹ، آپ چاہیں تو ان کے ساتھ وقت گزار سکتی ہیں۔ نرس کی بات پر رانیہ کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نرس مسکراتی ہوئی وارڈ تک چلے گئی تو رانیہ بھی اپنے کندھوں کے گرد شال ٹھیک کرتی کیبن سے باہر نکلی اور وارڈ میں داخل ہوئی۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ وارڈ میں تقریباً کوئی 20 بیڈ تھے، جن میں سے 8-10 پر مریض تھے اور 8-10 میں سے آدھے بچے تھے۔ وہ وارڈ کے دروازے کے پاس کھڑی یہاں سے بھی رائم کو دیکھ سکتی تھی، جو کچھ دور ایک بیڈ کے پاس کھڑا ایک 6 سالہ بچے کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا اور وہ بچہ مسکرا کر رائم سے کوئی بات کر رہا تھا۔ رانیہ کی آنکھوں کے پردے پر مستقبل کا ایک منظر نمایاں ہوا۔ کیا وہ اپنے بچے سے بھی ایسے ہی بات کیا کرے گا؟ یہ سوچ آتے ہی رانیہ کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نرس بھی اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس بچے کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے رائم کے ساتھ موجود اس بچے کے بارے میں پوچھا۔ یہ بچہ یہاں پر موجود سب بچوں میں سب سے اسپیشل ہے۔ نرس کی بات پر رانیہ حیران ہوئی۔ اسپیشل؟ نرس نے اس بات میں سر ہلایا۔ 4 ماہ پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں بچے کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تب بچے کو یہاں لایا گیا تھا۔ اسے زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، لیکن چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ بچے کو برین ٹیومر ہے، وہ بھی لاسٹ سٹیج پر۔
نرس کی بات سنتے رانیہ سن رہ گئی۔ کہیں اندر دل میں تکلیف ہوئی تھی، وہ بے حد بے یقین تھی۔ اتنا چھوٹا بچہ اور اتنی بڑی بیماری۔ اس کے چہرے پر بے یقینی دیکھتے نرس نے وضاحت کی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان نیچرلی بیمار ہو جاتا ہے بنا کسی وجہ کے۔ پچھلے 4 ماہ سے ڈاکٹر رائم اس بچے کا پرسنلی بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں۔ اب تو ان دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے ان دونوں کا بہت خاص رشتہ ہے۔ ڈاکٹر رائم سب سے زیادہ وقت اسی بچے کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں۔ مختلف میڈیسنز اور علاج کے ذریعے ہم اس کے برین ٹیومر کو کچھ حد تک کور کر چکے ہیں، لیکن اسے روک نہیں سکتے۔ وہ لاسٹ سٹیج ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت بچے کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ یہ سب بتاتے نرس کی آواز نم ہوئی تھی اور رانیہ کے اندر تک جیسے کوئلے دہک اٹھے۔ اسے تکلیف ہوئی تھی، اس نے مزید مضبوطی سے اپنی شال کو اپنے وجود پر اوڑھا، یوں جیسے اپنے بچے کو تحفظ کا احساس دیا ہو۔ آپ اس بچے سے ملنا چاہیں گی؟ نرس کی آواز پر وہ چونکی، پھر خود میں ہمت جمع کرنے کی کوشش کی اور قدم قدم چلتی ہوئی اس بیڈ تک آئی۔ وہ بچہ رائم کو کوئی بات بتا رہا تھا اور رائم پوری توجہ سے وہ بات سن رہا تھا۔ قدموں کی چاپ پر رائم اور اس بچے دونوں نے ایک ساتھ سامنے دیکھا اور اپنے سامنے رانیہ کو دیکھتے رائم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ چلو آؤ شہروز، میں آپ کو ایک اسپیشل پرسن سے ملاتا ہوں، وہ اس بچے کو کہہ رہا تھا جس کا نام شاید شہروز تھا۔ رائم رانیہ کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑے وہ اب بیڈ پر موجود بچے تک دوبارہ جا رہا تھا۔ شہروز، ان سے ملو، یہ میری وائف ہیں۔ رائم نے مسکراتے ہوئے اس بچے سے تعارف کروایا۔ وہ بچہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ رانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اور نیہ، ان سے ملو، یہ ہمارا مہمان شہروز ہے۔ رائم نے ایک بار پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو وہ بچہ کھل کر مسکرایا تھا۔ شی از سو بیوٹیفل، اس بچے کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ رائم کھل کر مسکرایا اور رانیہ کے گال نہ چاہتے ہوئے بھی گلابی ہو گئے۔ شاید یہ قدرتی ہوتے تھے جن پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ رانیہ نے دھیرے سے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور بہت نرمی اور محبت سے اس بچے کی گال کو چھوا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جیسے جم گیا۔ اگلے ہی پل اس نے رائم کو مخاطب کیا، اگر یہ آپ کی وائف نہیں ہوتی تو میں بڑا ہو کر ان سے شادی کر لیتا۔ اس کی بات پر ایک پل کے لیے رائم حیران رہ گیا۔ اگلے ہی پل رائم کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور رانیہ اس کی بات پروسیس کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ بے یقینی سے چہرہ موڑے رانیہ کو دیکھا جو ہنس رہی تھی، اور رائم کے دل میں جیسے اندر تک ٹھنڈک اتر گئی۔ وہ کتنے عرصے بعد اس طرح کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ وہ دوبارہ شہروز کی جانب متوجہ ہوا۔ اسی لیے تو یہ میری وائف ہے۔ پتہ ہے، میں نے بچپن میں ہی اسے اپنی وائف بنا لیا تھا تاکہ کوئی بھی مجھ سے چھین نہ سکے۔ وہ شہروز کی جانب جھکتے رازدانہ انداز میں بولا۔ جینٹس اینڈ کلیئر پرسن۔ شہروز نے رائم پر کمپلیمنٹ پاس کیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر وہ دونوں راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے۔ رانیہ اب باقی بچوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ وارڈ سے باہر نکل آئی۔ دروازے میں آ کر اس نے ایک نظر رائم کی طرف دیکھا جو اب ایک پیشنٹ کی ڈرپ چیک کر رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ وطن کے محافظ صرف وردیوں میں کھڑے ہوتے ہیں؟
ایک ڈاکٹر بھی تو وطن کا محافظ ہوتا ہے جو دوسروں کی جان بچاتا ہے۔ رانیہ اپنی سوچ پر مسکرائی اور وارڈ سے باہر نکل گئی۔ اپنی ڈیوٹی مکمل کرنے کے بعد وہ کیبن میں داخل ہوا تو دیکھا رانیہ اس کی کوئی بک پکڑے اس کے پیج پلٹ رہی تھی۔ یقیناً اپنا ٹائم پاس کر رہی تھی۔ رائم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے اپنا ڈاکٹر کوٹ اتار کر وہیں اپنے کیبن کی کرسی پر رکھا۔ چلو میں فری ہو گیا ہوں، پہلے کچھ کھاتے ہیں پھر حویلی چلیں گے۔ رائم کی آواز سے وہ سیدھی ہوئی، رائم کی طرف دیکھا۔ بک واپس رکھتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھی۔ رائم کیبن سے باہر نکلا تو وہ اس کے ساتھ ہی کیبن سے باہر نکل آئی۔ سب سے پہلے وہ دونوں ہاسپٹل کی کینٹین میں آئے۔ رائم اس کے سامنے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو بتاؤ کیا آرڈر کرو گی؟ اس نے رانیہ کو مخاطب کیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ کچھ بھی آرڈر کر لیں۔ ویسا ہی بے تاثر لہجہ، لیکن رائم جانتا تھا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رائم نے اس کی فیورٹ چیزیں آرڈر کی۔ وہ خاموشی سے کھانے لگی، مگر رائم گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ وہاں سے باہر نکل آئے۔ گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے رائم نے سڑک پر ڈالی۔ حویلی کے پورچ میں گاڑی روکی تو بنا اسے دیکھے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ ان کے درمیان کی سرد مہری پہلے سے کچھ کم تو ہوئی تھی، لیکن وہ خاموش تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ وہ دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا۔ رانیہ شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ وہ آج رانیہ پر ایک بھی نظر ڈالے بغیر اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھولتا ہوا بالکونی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ رانیہ نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا، چاہے وہ کتنا بھی تھکا ہارا آیا ہو، لیکن آنے کے بعد ایک نظر اسے دیکھ کر جب تک مسکرا نہیں لیتا تھا اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ اپنے سارے بال سمیٹ کر بالکونی کی طرف دیکھنے لگی، جہاں وہ دونوں ہاتھ گرل پر رکھے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رانیہ کو احساس ہوا کہ رائم رو رہا ہے۔ اس کے دل میں اندر تک جیسے کسی نے تکلیف بھر دی۔ وہ اس شخص کی تکلیف سے تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ وہ بالکونی میں باہر نکل آئی اور واقعی رائم رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس نے رائم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کے نازک لمس سے چونکا۔ رائم، اس نے کتنے عرصے بعد محبت سے پکارا تھا۔ رائم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک نظر اسے دیکھا جو بنا شال کے باہر کھڑی تھی۔ سردی بہت ہے، اندر جاؤ۔ وہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہوئی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، اس لیے رانیہ پلٹ گئی۔ رائم گہری سانس لیتا رہ گیا۔ ان دونوں کا رشتہ پہلے جیسا کہاں تھا جو وہ اس سے پوچھتی اسے کیا ہوا ہے، لیکن 2 منٹ بعد اسے محسوس ہوا وہ اس کے پیچھے ہی کھڑی ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ شال کندھوں کے گرد اوڑھے ایک بار پھر اس کے پاس کھڑی تھی۔ رائم گہری سانس لے کر دوبارہ چہرہ موڑ گیا۔ آج وہ رانیہ کو نہیں دیکھ رہا تھا اور یہ بات رانیہ کو تکلیف دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے کچھ فکر مندی سے پوچھا، لیکن رائم کچھ نہیں بولا۔ وہ آگے بڑھی اور اپنا ہاتھ رائم کے ہاتھ پر رکھا۔ میں تو سمجھتی تھی آپ بہت بہادر ہیں، آپ روتے ہی نہیں ہیں۔ وہ عجیب سی مسکراہٹ کے سنگ بولی تھی۔
رائم نے خود پر قابو پاتے کچھ کہنے کو لب کھولے۔ میں ہار گیا نیا، وہ بولا تو لہجہ بہت ٹوٹا بکھرا تھا۔ رانیہ نے بے یقینی سے چہرہ اٹھائے پلٹتے اسے دیکھا۔ رائم اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ نہ میں اچھا بیٹا بن سکا، نہ اچھا بھائی، نہ اچھا شوہر، نہ اچھا ڈاکٹر، کیا میں اچھا باپ بن پاؤں گا؟ اس نے پہلی بار بات کے آخر میں رانیہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک حد تک سرخی تھی، جسے دیکھتے رانیہ تڑپ گئی۔ اندر کہیں تکلیف ہوئی تھی۔ ایسی باتیں مت کریں، میں جانتی ہوں آپ بہت اچھے ہیں، وہ جذبات میں اظہار کر گئی۔ رائم کتنے ہی پہر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تمہیں شہروز یاد ہے؟ اس سوال پر رانیہ چونکی۔ اسے یاد آیا وہ 6 سالہ بچہ جو اس نے ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ رانیہ نے اس بات میں سر ہلایا تو رائم نے اپنے دونوں ہاتھ اسے دکھائے۔ وہ چلا گیا، اپنے ان ہاتھوں سے میں دفن نہ کر آیا ہوں۔ میں ہار گیا نیا، میں اسے بچا نہیں پایا۔ اتنا کہتے ساتھ رائم اپنا بازو چہرے پر رکھے کھل کر رویا۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے سارا چہرہ گیلا کر گئے۔ میں اسے کیوں نہیں بچا پایا؟ وہ کیوں چلا گیا؟ میں کیسا ڈاکٹر ہوں؟ میں ہار گیا، ایک بچے کو نہیں بچا پایا۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ بچہ مر گیا۔ رانیہ سارے ضبط کھوتی آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کے لمس میں شدت تھی کہ رائم کے سارے آنسو وہیں کہیں تھم گئے۔ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ رائم نے بہت مشکل سے اپنے آنسو قابو کیے۔ جب وہ خوب رو رو کر تھک گئی تو اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سب جھوٹ ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ سب سے اچھے شوہر ہیں اور مجھے یقین ہے آپ سب سے اچھے باپ بنیں گے۔ اس کے الفاظ رائم کو اپنے زخموں پر مرہم کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے رانیہ کے گرد مضبوطی سے حصار باندھا اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکایا۔ اگر ہمارا بیٹا ہوا تو ہم اس کا نام شہروز رکھیں گے، کیا تم مجھے رکھنے دو گی؟ وہ کسی بچے کی طرح سوال پوچھ رہا تھا۔ رانیہ کے حلق تک جیسے کوئلے دہک اٹھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپ اس کے باپ ہیں اور اولاد کے نام پر سب سے پہلا حق باپ کا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا بیٹا ہوا تو ہم اس کا نام شہروز ہی رکھیں گے۔ اس نے مضبوطی سے رائم کا ہاتھ پکڑے جیسے اسے یقین دلایا۔ رائم کے اندر کہیں لگی آگ پر پانی پڑا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری وجہ سے تکلیف ملی ہے نیا، مجھے ہر اس چیز کے لیے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے اعتبار کا خون کر دیا، خدا کی قسم۔ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بس نشے میں بہک گیا تھا۔ رانیہ نے چہرہ نہیں اٹھایا، اب بھی اس کے سینے میں چہرہ چھپائے کھڑی تھی۔ میں جانتی ہوں کسی بھی چیز میں آپ کی غلطی نہیں ہے، اس لیے مجھ سے معافی مت مانگے رائم۔ وہ سارا قصور اس جیا کا تھا۔ اگر آپ کا قصور ہوتا یا پھر آپ مجھے میری اجازت کے بغیر چھونا چاہتے تو پھر اس رات سے پہلے بہت ساری راتیں گزری تھیں، آپ تب بھی ایسا کر سکتے تھے۔ میں جانتی ہوں آپ بے قصور ہیں، ہم بس کسی کی سازش کا شکار ہوئے تھے۔ میں سب کچھ بھول جانا چاہتی ہوں، صرف اتنا یاد رکھنا چاہتی ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ رائم کو اپنے سینے میں ٹھنڈک کی طرح اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مزید مضبوطی سے رانیہ کے گرد حصار باندھا۔ اس خوبصورت رات، ٹھنڈی چلتی ہواؤں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور رائم کو اپنی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔